بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹ آباد کی ہل سے پروگرام ہل ٹاکس لے کر آپ کا میزبان تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی بڑی خبر تو یہی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں از خود نوٹس کی سماعت تھی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کروانے کے معاملے کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لے رکھا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا اعلان کب ہوگا۔ سو موٹو نوٹس ہے، 9 رکنی بینچ اس مقدمے کی اس سو موٹو نوٹس کی سماعت کر رہا تھا، جس میں سے 2 ججز پر گزشتہ سماعت پر اعتراض کیا گیا۔ آج سماعت تاخیر کا شکار ہوئی اور اس کے بعد یہ خبریں آئیں کہ 4 جج صاحبان نے اپنے آپ کو اس 9 رکنی بینچ سے علیحدہ کر لیا۔ اس کے علاوہ 23 فروری کو جو فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے، اس کا تفصیلی فیصلہ بھی آج جاری کیا گیا، اور اس تفصیلی فیصلے میں جج صاحبان نے اختلافی نوٹس بھی لکھے۔ آج 4 جج صاحبان کے علیحدہ ہو جانے کے بعد 5 رکنی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کا آغاز کیا اور اس پر سماعت جاری رہی شام تک، اور اب اس کی سماعت کل صبح تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ کل صبح دوبارہ اس معاملے کی سماعت ہوگی۔ صدر مملکت عارف علوی نے سلمان اکرم راجہ کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے اور اٹارنی جنرل پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ فل کورٹ قائم کرنے کی جو استدعا تھی وہ بھی مسترد کر دی گئی۔ آج سارا دن میڈیا پر عدالتی، آئینی اور قانونی بحث جاری رہی، جو کہ گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے، اور امید یہی کی جاری ہے کہ آئندہ کئی روز تک جاری رہے گی۔ ہر طرف آج ایک ہی خبر تھی کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کیا آج ہی فیصلہ دے گی، اور چونکہ وقت انتہائی قلیل اور کم ہے، اس لیے امید کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کا، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کروانے کے معاملے کا جلد از جلد فیصلہ سنا دے گی۔ اور آج سارا دن بھی یہی امید کی جاتی رہی کہ آج فیصلہ ہو جائے گا، لیکن چونکہ بینچ ٹوٹ گیا اور 5 رکنی بینچ نے کیس کو سنا، اس وجہ سے اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ شاید کل کے روز اس معاملے کا کوئی حل، کوئی فیصلہ، کوئی عدالت کی جانب سے حتمی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساہیوال میں تنظیمی کنونشن، ورکرز کنونشن سے خطاب۔ ملک کے خصوصاً پنجاب کے مختلف شہروں میں ورکرز تنظیمی کنونشن جن کو نام دیا جا رہا ہے، اس سے محترمہ مریم نواز خطاب کر رہی ہیں۔ آج کے ساہیوال کے بھی طویل خطاب میں محترمہ مریم نواز نے وہی ماضی کا رونا رویا اور جوڈیشری کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، ماضی کی جوڈیشری اور ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کو ہدف تنقید بنایا، ان پر شدید تنقید کی، تمام برائیوں، تمام مشکلات، تمام مسائل کا موجب اور جڑ قرار دیا۔ ان لوگوں کو ریٹائرڈ جنرلز کے نام بھی لیے اور قدرے جذباتی خطاب کرنے کی کوشش کی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ساہیوال میں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے خطاب کا ایک کلپ دیکھتے ہیں اور پھر اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک بینچ بن گیا جس کا نام تھا پاناما بینچ، جس کے اندر بدنام زمانہ 5 ججز شامل تھے۔ جب وہ پاناما بینچ رہا، نہ غریب کی روٹی رہی اور نہ پاکستان کی عزت رہی۔ ساہیوال والوں، نواز شریف سے انتقام لینا تھا، لے لیتے۔ ساہیوال والوں، نواز شریف برا لگتا تھا نا، پاناما بینچ کو انتقام لینا تھا، لے لیتے۔ غریب کا چولہا کیوں بجا دیا؟ نواز شریف کے بعد سے
ना महंगाई संभल रही है, ना मईशत संभल रही है, ना रुपया संभल रहा है और ना ही पाकिस्तान संभल रहा है। जवाब दो पनामा बेंच वालों, जवाब दो, जवाब दो पनामा बेंच वालों, जवाब दो पनामा बेंच बनाने वाले जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जवाब दो। जी, आपने देखा कि मरियम नवाज साहिबा चिंगाड़ रही थी, चिल्ला रही थी, पुरजोश खिताब कर रही थी और कभी जनरल फैज़ को मुद्दे इल्ज़ाम ठहरा रही थी और कभी पनामा बेंच के जजेस को मुद्दे इल्ज़ाम ठहरा रही थी। तमाम तर अवामी मसाइल का, गुर्बत का, महंगाई का, बेरोज़गारी का, लाकानूनियत का, तमाम तर इल्ज़ामात थोप दिए साबका जुडिशरी और साबका इस्टेब्लिशमेंट पर। गुज़िश्ता मरियम नवाज़ की जो तकरीर थी तंजीमी कन्वेंशन की, उसमें तस्वीर दिखाने और दो हाजिर जजेस पर तनकीद करने के बाद भी मरियम नवाज़ पर शदीद तनकीद की गई मीडिया में, सोशल मीडिया में, और उन्हें तौहीन अदालत का मुर्तकब करार देने का मुतालबा भी किया गया। आज भी मरियम नवाज़ साहिबा ने उसी तरह की सदाएं लगाईं जिस तरह वो गली महलियां में नहीं आवाज़ा मारते, पांडे कली करा लो, ओ किथे हो, ओ घर कोई है, और ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट, साबिक और जुडिशरी अवामी मसाइल के ज़िम्मेदार हैं। बीबी अवाम अपना रोना रो रो कर निढाल और बेहाल हो चुकी है कि तुसी अवाम अगे अपना रोना, अपना पिटना, अपना ओजड़ा कहन के आ रहे हो कि देखो असन नाल के होया, देखो असन नाल बड़ा मंद होया, बजाय इसके कि अवाम को कोई राह दिखाई जाए, अवाम की ढारस बधाई जाए, अवाम को तसल्ली दी जाए, अवाम को कोई रास्ता दिए जाए, कोई उम्मीद की किरण दिखाई जाए। अवाम अगे तुसी अपना ही रोना पिटना शुरू कर सटसो तो अवाम को तुसां कोलो बहुत ज़्यादा मटीरियल रोने पिटने और फरियाद करने वास्ते। बीबी खुदा दा वास्ते मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को मुल्की हालात का शायद उस कदर इदराक नहीं है कि जिस कदर होना चाहिए। अवाम के साथ क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं, और नाम नहाद मुल्की क़यादत उनके सामने रोना रो रही है। अपने ओजड़े, अपने किस्से, अपनियां कहानियां, अपने फट अवामा न दसो, अवाम दे फट भरने की कोशिश करो, अवाम दे फटां उत्ते मरम रखो, बजाय इसते कि करो ताज़े दम हो के ते रंग रोगन करके आन के ते इंजू इंजू करके अवाम नसीहत ना दियो। मेहरबानी होसी वक्त होन भी है ने समझ लो इसको पहले कि अवाम ये आखे, इससे पहले कि अवाम आपको ये कहे कि हमारा दुख आपका दुख एक ही है, आओ एक डायरेक्शन लेस इनकलाब, एक बग़ैर सिमत के इनकलाब जिसे खून खराबा एनार्की कहते हैं वो करने चलें। तो फिर क्या होगा, ये बातें सोचनी होंगी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को और उनके दरबारियों को, ख़ास तौर पर उनके उन कनीज़ों को और उन दरबानों को जो हर वक्त मरियम नवाज़ साहिबा को घेर कर वो पट्टियाँ पढ़ाते हैं जिनका उनको ख़ुद भी इल्म नहीं है। करो इन्हें कोई नहीं सियाणदा, ये जड़े एडवाइज़र बने दिन करो इन्हें दाली उत्ते दूई वारी चावलों उत्ते कोई दाल भी नहीं पा के देंदा, तो इत्थे बने दिन एडवाइज़र। आगे बढ़ते हैं जी, और एक इंतहाई अफसोसनाक खबर गुज़िश्ता रोज़ आई और वो ये थी कि तुर्की से इटली जाने वाली एक पनागज़ीन की एक तारकीन वतन की कश्ती, लकड़ी की कश्ती गहरे समंदर में चट्टानों से टकरा कर डूब गई, जिसके बायस 60 से ज़ायद अफराद डूब कर जहाँ भाग हो गए, जिनमें बताया जा रहा है कि 28 से ज़्यादा अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से था। दीगर डूबने वाले अफराद का ताल्लुक अफ़गानिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक से बताया जा रहा है। एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए, एक महफूज ज़िंदगी के लिए, एक बेहतर रोज़गार के लिए ये लोग तारिकीन वतन इटली पहुंचना चाहते थे कि जब इनकी कश्ती को हादसा पेश आया और 28 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी इस वाक़े में जहाँ भाग हुए हैं उनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और गिरदोनवा के इलाकों से बताया जा रहा है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि तारकीन वतन
قانونی یا غیر قانونی طریقے سے، قانونی تو نہیں خیر، غیر قانونی طریقے سے یورپ کے ممالک کو، امریکہ کو پہنچنا چاہتے ہوں اور ان کے ساتھ حادثات اور واقعات ہو گئے ہوں. جس طرح یہ تارکین وطن سمندر میں ڈوب کر جہاں باغ ہو گئے، اس طرح بہت سے یورپی ممالک کے بارڈرز پر لوگ سردی کے باعث، بھوک کے باعث، بیماری کے باعث زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. بہت سے پکڑے جاتے ہیں اور کیمپس میں ڈال دیے جاتے ہیں. بہت سے صحراؤں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں اپنی زندگی گوا بیٹھتے ہیں اور صرف آنکھوں میں سنہرے خواب ہوتے ہیں کہ ہم ایک بہتر مستقبل اور اچھا روزگار ڈھونڈ سکیں. اور ایسے واقعات آئے روز رونما ہوتے ہیں. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات اور پاکستان کی معاشی ابتری کے باعث اب ایسے معاملات میں مزید اضافہ بھی ہوگا اور لوگ غیر قانونی طریقے سے اپنے آپ کو پاکستان سے کسی طریقے سے فرار کرانے کی سوچ میں ہیں. اور یہی سوچ آہستہ آہستہ معاشرے پر پریویل کرتی جا رہی ہے، معاشرے پر چھاتی جا رہی ہے. اور خاص کر پاکستان کی نوجوان نسل جس کو کوئی ڈائریکشن، کوئی سمت، کوئی آگے کا رستہ نظر نہیں آتا، وہ اپنی ناامیدی اور مایوسی کے باعث پاکستان سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے. اگلی خبر بھی خیبر پختونخوا سے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ دل دہلا دینے والی، پریشان کر دینے والی اور انتہائی افسردہ کر دینے والی خبر ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں ایک 17-18 سالہ نوجوان کو ٹک ٹاک سے منع کیا اس کے والد نے، اور اس کا موبائل لے کر اپنے پاس رکھ لیا 2 روز. نوجوان کے 12 موبائل نہ مانگنے اور والد کی جانب سے نہ دینے کے باعث نوجوان کی اور اس کے والد کی تکرار ہوئی. اس تکرار کے باعث اس 17-18 سالہ نوجوان بچے نے اپنے والد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا اور اپنی والدہ کو شدید زخمی کر دیا. اور ماں کا دل دیکھیے، ماما دے دل تے اوجے ہوندے کہ جب شدید زخمی ماں کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا تو وہ پولیس والوں کو یہی کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ نہ سمجھ ہے، بیوقوف ہے، اسے کچھ نہ کہنا. حسنین نامی نوجوان جس کی 17-18 سال عمر ہے، آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں، اسے پولیس کی حراست میں اس نے ٹک ٹاک کے شوق میں اپنے والد کی جان لے لی. سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کے سے ہونے والے نقصانات، اب پوری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں ان نقصانات کو اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان پر قابو پانے کے لیے اور ایک درست سمت میں ڈالنے کے لیے کام کئی سالوں سے، کئی برسوں سے شروع کر دیا گیا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. ہمارے ملک میں سوشل میڈیا ایک نشہ، ایک ایڈکشن بن چکا ہے. ہم اور آپ روز پیٹتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں نشہ آور ادویات، نشہ آور اشیاء آ گئی ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کی نوجوان نسل کو، خصوصاً بڑی عمر کے لوگوں کو بھی، لیکن نوجوان نسل کو جس نشے نے، جس ایڈکشن نے اپنی جکڑ میں، اپنی پکڑ میں لے رکھا ہے، وہ ہے سوشل میڈیا کا نشہ. ٹک ٹاک کبھی بند کر دی جاتی ہے، کبھی کھول دی جاتی ہے، اور ٹک ٹاک بنانے کے شوق میں آپ روز سنتے ہیں کسی بچے نے اپنے آپ کو گولی مار لی، کوئی پل سے گر گیا، کوئی گاڑی کے نیچے آ گیا، کوئی پانی میں ڈوب گیا، کسی نے خودکشی کر لی. صرف ٹک ٹاک کی بات نہیں ہے، سوشل میڈیا ایک ایسا نشہ ہے جو پاکستانی قوم اور پاکستانی کی نوجوان نسل کی رگوں میں مکمل طور پر دھنس چکا ہے اور ذہنی مریض بنا دیا ہے پاکستانی نوجوان نسل کو. نہ صرف اعصابی مسائل بلکہ سائیکولوجیکل ایشوز کا بھی، ذہنی امراض کا بھی شکار ہو رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی عمروں کے بچے بچیاں، تسی بچے بچیاں دیکھو، انہاں دیاں اکھیاں خراب ہو گئی ہیں، موبائل نال انجو ہو کے کبے ہو گئے ہیں. بیک بون کی پرابلمز، پٹھوں کی پرابلمز، گردن کی پرابلمز، برین کی پرابلمز، اس کے علاوہ بلڈ پریشر، شوگر کی پرابلمز، ہائی کولیسٹرول کی پرابلمز، لو آئی سائٹ کی پرابلمز.
ایسے بے شمار مسائل ہیں جو سوشل میڈیا کے بے دریغ استعمال اور اندھا دھند استعمال کے باعث ہمارے معاشرے میں روزانہ بڑھ رہے ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے کاؤنسلنگ کی، ڈاکٹرز کی، ایکسپرٹس کی ضرورت ہے، جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، سکولز میں، سوشل میڈیا پر، میڈیا میں آ کر نوجوانوں کو خاص طور پر اس چیز کے استعمال کے مناسب طریقے بتائیں۔ کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ سوشل میڈیا نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس سے معاشرے میں بہتری لائی جا سکتی ہے، معاشرتی ناہمواریوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے علمی اور ادبی کام بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت وسیع سمندر ہے، لیکن اس میں سمت ڈھونڈ کے نوجوان نسل کو اس سمت میں ڈالنا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تازہ اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، اور ان اعداد و شمار کے مطابق، ورلڈ فوڈ پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق 51 ممالک میں 51 کنٹریز میں 43.3 ملین 43.3 ملین افراد غذائی قلت، فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں۔ 2020 سے یہ اعداد و شمار خطرناک حد تک بڑھے ہیں اور 200 ملین افراد کا اضافہ ہوا ہے۔ اس میں قحط سالی کے خطرات دنیا کے بیشتر ممالک پر منڈلا رہے ہیں۔ جنگیں ہوں، موسمیاتی تبدیلیاں ہوں یا دیگر وجوہات ہوں، اس کے باعث غذائی قلت دنیا بھر میں بڑھتی جا رہی ہے، اور پاکستان میں بھی آئندہ چند ہی برسوں میں پاکستان کو اس مصیبت کا، اس مشکل کا سامنا بڑی وسیع سطح پر کرنا ہوگا، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان میں زرعی زمین کو کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، اس پر تعمیرات ہو رہی ہیں، زرعی زمین کم ہوتی جا رہی ہے، موسمیاتی تبدیلیاں، پانی کی کمی، اس کے علاوہ بیماریاں اور جو علاقائی مسائل اور علاقائی رنجشیں ہیں، اس کے باعث غذائی قلت پاکستان میں بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور ماہرین اس حوالے سے گزشتہ کئی برسوں سے اعداد و شمار پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ورلڈ فوڈ پروگرام نے اس حوالے سے تازہ اعداد و شمار جاری کر دی ہیں۔ آج کے ہل ٹاکس میں اتنا ہی۔ ہل ٹاکس دیکھنے کا بہت شکریہ، ہمیں پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ ہل ٹاکس کو یوٹیوب پر بھی براہ کرم سبسکرائب کیجئے، گھنٹی بھی مار سٹو، انگوٹھا بھی دب سٹو، تاکہ اساں دا دل بھی خوش ہو جلے کہ اسے جڑی ایویں لپاتیاں ماردے رہنے ہیں وہ تساں چنگیاں بھی لگدی ہیں اور تساں پسند بھی آندی ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ سونے دے والے۔